بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے گرد و نام میں میری خوش قسمتی میرے پسندیدہ سیاسی سماجی رہنما سیاسی گجر خان کی سب سے بڑے سیاسی گھرانے کے چشم و چراغ سیاسی و سماجی شخصیت راجہ طاہر کیانی کے بھتیجے راجہ شاہد کیانی سابق صدر بار ایسوسی ایشن گجر خان کے بڑے بھائی راجہ سہیل ایڈوکیٹ کیانی سابق چیئرمین تجدید بلدیہ گجر خان۔ سب سے پہلے تو میں راجہ صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور اس پروگرام میں شرکت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ نقوی صاحب آپ نے یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے مجھے جو میرے دل کی باتیں ہیں جو میرے خیالات تھے وہ عوام تک پہنچانے کے لیے آپ نے سمجھ لے ایک برج کا کردار ادا کیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ راج صاحب، آپ نے آزاد الیکشن لڑا، نون لیگ میں چلے گئے، پھر پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی، کیا وجہ تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جس ٹائم میں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا تو اس ٹائم گورنمنٹ جو سی تھی وہ پی ایم ایل این کی تھی، اور کیونکہ میں انڈیپینڈنٹ حیثیت سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہا تھا اور میجورٹی آف جو سے سپورٹرز تھے میرے وہ پی ایم ایل این کے تھے، تو میں یہ سمجھتا تھا کیونکہ میں نے انڈیپینڈنٹ حیثیت سے جتنا ہیوی مارجن کے ساتھ الیکشن جیتا تھا تو میں کسی کو بھی نہیں چاہتا تھا کہ کسی کی دل شکنی ہو۔ میرا مقصد جو سا تھا وہ ذات تو نہیں تھی، میرا مقصد تھا کہ میں عوام کی خدمت کر سکوں۔ تو اس کے لیے جب میں نے حلقے کی گیدرنگ کی اور ان سے رائے لی کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو اس میں سے میں جو ان سے ایک میجورٹی تھی انہوں نے کہا جی کہ آپ گورنمنٹ پارٹی پی ایم ایل این کو جوائن کریں، اور اس کے ساتھ جو ہمارے حلقہ جو ان سے بہت محرومیاں تھی، پورا ایک سمجھ لیں کہ مسائل کا گڑھ تھا جس کو کہتے ہیں، مطلب اس میں کوئی انفراسٹرکچر بگڑا ہوا تھا، اس میں کوئی پانی کا نظام نہیں تھا، اسٹریٹ لائٹ کا نہیں تھا، مطلب بہت برا حالات تھے۔ تو میں نے پھر ان کی رائے کو احترام کرتے ہوئے پھر میں نے جو سا پی ایم ایل این جوائن کر کے پھر جتنا ہو سکا اپنے حلقے کی خدمت کی۔ اس کے بعد جب کیونکہ آپ سے میں نے کہا کہ میں ہمیشہ بلنٹلی دل کی بات کرتا ہوں، پی ایم ایل این کے ساتھ آپ بالکل لائل طریقے سے، تو آپ سب کو پتہ ہے، میڈیا کو پتہ ہے کہ ہم نے پوری کوشش کی، اور مجھے یہ آنر تھا، میرے لوگوں کو محبت تھی مجھ سے کہ جب برا ٹائم بھی تھا الیکشن میں، جب ایک واضح طور پہ گورنمنٹ نظر نہیں آ رہی تھی پی ایم ایل این کی، تو ہم نے پی ایم ایل این کو نہیں چھوڑا مشکل وقت میں۔ حالانکہ میں اگر گورنمنٹ کی طرف جانا ہوتا تو میرے لیے آپشن جو سا تھا وہ آئیڈیل ٹائم تھا کہ میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ رہی تھی میں اس کو جوائن کر لیتا۔ میرے چچا سابق ایم پی راجہ طاہر کیانی صاحب پنجاب کے نائب صدر تھے پی ٹی آئی میں اور بہت ایکٹیو تھے، لیکن میں اپنی پارٹی کے ساتھ رہا، اور تحصیل گجر خان میں سب سے زیادہ کسی بھی الیکٹڈ جو سے چیئرمین کونسلز تھے سب سے زیادہ ووٹ جو پی ایم ایل این کے لیے جو 6 پولنگ اسٹیشن تھے ان پہ الحمدللہ میرے لوگوں کا اعتماد تھا، وہ میں نے خود حاصل کیے۔ اس کے بعد ہم سٹرگل کرتے رہے جب تک میاں صاحب پکڑے رہے، وہ قید تھے، ہم الحمدللہ ثابت قدم رہے، ان کے ساتھ رہے۔ لیکن میرا شروع سے یہ ایک سوچ ہے کہ جس ٹائم کوئی لیڈر جو سا ہوتا ہے نقوی صاحب، اسے قربانی دینی پڑتی ہے۔ لیڈر کبھی بھی کمپرومائز کر کے وہ بھاگ نہیں سکتے۔ ذوالفقار علی بھٹو آج دن تک پیپلز پارٹی صرف زندہ اس لیے ہے کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے قربانی دی۔ آج دن تک اسی قربانی کے سلے میں ان کے پاس سندھ گورنمنٹ بھی ہے، اور 3-4 دفعہ وہ وفاق میں گورنمنٹ بنا چکے ہیں۔ تو ہم تو اسٹرگل کر رہے تھے، ہم بھی مار کھا رہے تھے سسٹم کے ساتھ پی ایم ایل این میں، لیکن جس ٹائم میاں صاحب مذاکرات کر کے وہ پوری جدوجہد چھوڑ کے باہر چلے گئے، اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں تسبیح باندھنے کے لیے بھی جو طاقتور سیکٹرز ہیں ان کے تیار ہوں، تو پھر کم از کم ہمارے جیسا جون سا سیاسی ایک ینگ ورکر ہے وہ میں سمجھتا تھا کہ اس طرح کی سیاست کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے تھے کہ جہاں پر ساری زندگی نہ رہے آپ نے روڈوں پہ گھسیٹنے کے مارے ہو، پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ایک جدوجہد ہو، سارے کیسز پیپلز پارٹی کی طرف سے بنے ہو، اور اینڈ آف دی ڈے آپ سارے ایک وکٹ پہ اکٹھے ہو جائیں۔ تو پھر وہاں پر مجھے وہ عمران خان صاحب کی وہ لائن یاد آ رہی تھی کہ واقعی جس ٹائم سب
ایک آدمی کے خلاف پورا سسٹم ایک جائے اکٹھا ہو جائے تو سمجھ لے کہ وہ آدمی ٹھیک ہے اور وہ سسٹم جو ہے وہ کرپٹ ہے، جو اپنے آپ کو بچا رہا ہے. جس لیے میں نے پھر پی ٹی آئی کو جوائن کیا، اور اس ٹائم جوائن کیا پی ٹی آئی کو جب ان پہ اچھا ٹائم نہیں تھا، مہنگائی تھی اور یہ معاملات تھے. وہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ گورنمنٹ میں آپ گورنمنٹ کی وجہ سے جوائن کرتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں مجھے گورنمنٹ کی کوئی پرواہ نہیں تھی. ہم لیگل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیگل کام ہم اپنے عوام کے جو سے ہیں وہ کراتے، اس لیے ہمیں گورنمنٹ کی ضرورت نہیں تھی. تو اس وجہ سے جو آپ کا یہ سوال تھا اس کا یہی جواب تھا. میں چاہتا تھا کہ یہ عوام تک پہنچے کہ اس وجہ سے عمران خان صاحب کی سوچ، اس کی نیت، اور جس طرح عوام کے لیے بے شک مشکل وقت ہے مجھے، لیکن یقین ہے کہ انشاءاللہ عمران خان اس قوم کو اس بحران سے نکالنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. نہیں، لیکن راج صاحب 3 سالہ کی اگر کارکردگی دیکھیں تو مہنگائی اور دیگر معاملات کی وجہ سے لوگ خاصے پریشان نظر آتے ہیں. تو کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ تحریک انصاف کا یا اس حکومت کا؟ میرا شروع سے یہ ماننا ہے کہ آپ کو مینڈیٹ کسی بھی سیٹ پر ہوں، آپ کے پاس ایک ٹائم فریم ہوتا ہے، وہ مینڈیٹ ہوتا ہے. تو 5 سال کا مینڈیٹ جو سا ہے وہ ملا ہے خان صاحب کو، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ملا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک یہاں پر میں مینشن کرتا چلوں کہ لوکل سطح پر جو سا ہمارے ایم پی اے دونوں چودھری جاوید خسر صاحب، چودھری ساجد گجر صاحب، آپ دیکھ لیں، آپ خود انالیسس کر لیں، بلکہ آپ میڈیا ماشاءاللہ بہتر جانتے ہیں کہ جتنا ابھی تک ایجوکیشن سیکٹر میں، سپورٹس سیکٹر میں اور ہیلتھ میں سمجھتا ہوں روڈ، گیسز وغیرہ، بجلیاں یہ ضروری ہے، لیکن سب سے ضروری چیز ہوتی ہے تعلیم، صحت کے عام آدمی تک پہنچ سکے. تو اس کے لیے جتنا ایم پی اے دونوں نے کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایم پی اے سے بڑھ کر ایک تاریخی کام ہے جو ابھی تک وہ کر چکے ہیں. یہ لوکل سطح کی سیاست تھی. ابھی چودھری عظیم صاحب الیکشن ہار گئے تھے ایم این اے کا، لیکن اس کے باوجود لگاتار اپنی عوام میں رہے، عوام کے دکھ سکھ میں ہر جگہ پہنچے، اور ابھی بھی انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ان کی مہربانی ہے کہ انہیں 35 کروڑ روپے ترقیاتی اسکیمیں ملے جو انشاءاللہ ہفتے 10 دن میں شروع ہونے جا رہی ہیں. تو ہماری لوکل سطح پہ پرفارمنس عوامی طور پہ ہماری بہترین جا رہی ہے، لگاتار عوام کے ساتھ ہیں، میرٹس کو ترجیح دے رہے ہیں، کرپٹ مافیاز جتنے ان کے اگینسٹ جا رہے ہیں تمام. اب قومی سطح پر آپ کا جو سطح وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی ہے، لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مہنگائی جو سی ہے یہ ایک پوری دنیا کی ایک ویو ہے. کووڈ کے بعد جب کووڈ آیا تو اس کے ساتھ ہی مہنگائی نیچرلی پوری دنیا میں ہے، لیکن جو ملک زیادہ آئی ایف میں پھنسا ہوا تھا، قرضوں میں، جو ان سے گراس روٹ لیول تک، ہمارے ایشیا میں انفارچونیٹلی غربت زیادہ ہے، تو اس کا افیکٹ دوسری دنیا کی نسبت پاکستان میں زیادہ ہے. اس کا ایک عام آدمی کو نقصان ہوا، اور حقیقت ہے کہ اس ٹائم مہنگائی کی وجہ سے پی ٹی آئی کو عوامی طور پہ بھی نقصان ہے، یہ ماننا چاہیے انسان کو. لیکن ابھی جو سی پچھلے دنوں 2-3 فنکشن سے پی ایم عمران خان صاحب کے کنونشن سینٹر میں ہمارے پروگرام تو میں تھا، اس میں حاضر تھا، تو مجھے پر امید لگے، اور میں اس بات کی مجھے یقین بھی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات پہ بھی یقین ہے کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ اس ملک کے لیے لگے ہیں. 5 سال کا مینڈیٹ ہے، انشاءاللہ اس کو کنٹرول کر لیں گے. اگر کنٹرول نہ ہو سکا تو پھر نقوی صاحب عوام جو ان سے ہے وہ بہتر جج ہوتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب اس قوم کو اس مہنگائی اور اس مافیا سے نکال لیں گے. راج صاحب، آپ بلدیہ گجر خان کے سابق چیئرمین تجاوزات بھی رہے، انتہائی متحرک سیاستدان ہیں، نون کا بھی دور رہا اور پھر پی ٹی آئی کے 3 سال بھی ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ گجر خان میں آج بھی بے شمار مسائل نظر آتے ہیں؟ گندگی کے ڈھیر ویسے ہی نظر آتے ہیں، اسٹریٹ لائٹوں کا ایشو ویسے نظر آتا ہے، گلی سڑکوں کے بے شمار مسائل شہر کے اندر. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے کہا، ہم خود اس کا حصہ تھے، چیئرمین کے ساتھ چیئرمین شاہ سراف صاحب تھے، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ بعض جگہ پہ جو ایڈمنسٹریٹو پاور تھی وہ بہت اچھے انسان ہے، شریف انسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو ایڈمنسٹریٹو پاور چاہیے ہوتی ہے انتظامیہ سے کام کروانے کی، وہ انفارچونیٹلی وہ ان کے پاس نہیں تھی، بلکہ 2-4 ممبرز کو نکال کے ٹیم ورک میں بھی ہمارے پاس نہیں تھی. مجھے آج بھی یاد ہے جب ہمارا پہلا اجلاس تھا تو میں جب اپنے ہاؤس اجلاس میں اسپیچ کر رہا تھا تو میں نے اسی ٹائم ان کو کہا تھا کہ اسٹریٹ لائٹ کے حوالے سے شہر میں جو سا ہے کہ بہت بوسیدہ تارے اور یہ سارا سسٹم ہے، 30 سال پرانا ہے. کوئی بھی کام وہ کریں کہ جس کا لانگ ٹرم آپ کو 20-30 سال تک آپ کو فائدہ ہو، نہ کہ اپنا گورنمنٹ کا پیسہ ضائع ہو.
تو میں نے اس ٹائم ان کو کہا تھا شاہ سراف صاحب کو اور ان کو مخاطب کر کے پورے ہاؤس کو کہ آپ ایک وارڈ لیں ایک سائڈ سے اور تمام نیا سسٹم دیں سٹی کے اندر. لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس ٹائم تو ہمارا وہ ہو گیا تھا لیکن وہ نہیں کر سکے, جس وجہ سے آج دن تک اسٹریٹ لائٹ کا ہمارا جو سا ایشو وہ حل نہیں ہو سکا. اس کے بعد پانی کے مسئلے پہ میں نے کہا تھا ان کو اسی سپیچ میں, وہ تقریباً 30-40 منٹ کی سپیچ تھی بلکہ وہ ہے پانی کا گجر خان شہر میں بہت بڑا پانی تھا کہ یہاں پر سیوریج کے پائپ لائن جو سے لیک تھے, گٹر کا پانی لوگوں تک بہت بیماریاں ہیپاٹائٹس سی بہت زیادہ تھی. تو میں نے ان کو کہا تھا اسی ٹائم کہ آپ اس طرح کریں کہ جتنے انلیگل کنیکشن ہیں جو طاقتور لوگوں کے پاس ہے, اس انلیگل کنیکشنز کی وجہ سے وہ پانی جو سا ایک طاقتور 24 گھنٹے پانی چوری کر رہا تھا اور ایک غریب آدمی تک وہ پانی نہیں پہنچ رہا تھا. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اس طرح کریں, سب سے پہلے میرا حلقہ لیں, وہاں پر میرے ساتھ ہوں, انلیگل کنیکشنز کے خلاف کارروائی سٹارٹ کریں اور پورے گجرخان میں بلا تفریق کوئی بڑا چھوٹا غریب امیر طاقتور آپ نہ دیکھیں, آپ اکراس دا بورڈ ایک میرٹس پہ آپریشن کریں پانی کا, اس سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جہاں پر پانی کی یہ چوری کے لیے لائنیں ڈالی جاتی ہیں, جہاں پر وہ کنیکشن دیے جاتے ہیں جس سے وہ گندا نالیوں اور گٹر کا پانی جا رہا تھا, آپ اس طرح کریں کہ ان لائنوں کو ریپیئر کریں یا نئی لائن ڈالیں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ چیئرمین صاحب میں اس میں بھی فیل رہے, کیونکہ اب میں اکیلا تو سارا سسٹم لگاتار میں کر رہا تھا ہٹ, لیکن باقی سارے اپنی کمزوری اور الکلائی سیاست کی وہ ٹوٹ جائیں گے یہ وہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس سیکٹر میں بھی کام ہوا, لیکن جتنا ہونا چاہیے تھا, جتنا ٹائم تھا اور جتنا ہمارے پاس بجٹ تھا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس طرح نہیں ہو سکا. گزشتہ ایک سال سے گجر خان شہر میں اسٹریٹ کرائم میں بڑا اضافہ ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو نیگلیجنس ہے پولیس کی, کہ ان کی جو سی پیٹرولنگ ہے وہ اس طرح نہیں تھی جس طرح ہونی چاہیے. اور اس کے لیے بھی میں نے ان کو ایک بڑا, مجھے بعض سیکٹر سے بڑا اچھا مشورہ آیا تھا, اور میں نے یہاں پر کہا تھا ان کو کہ آپ اس طرح کریں کہ کروڑوں روپے کا بجٹ ہے ہمارے پاس, تو اس میں لاکھوں روپے 20-30-40 لاکھ لگ سکتا تھا کہ آپ اس کو سٹی کو سیف سٹی ڈکلیئر کریں, اور جتنے چوک اور بازار اور میجر جو سی شرائع عام ہے وہاں پر آپ کیمرہ سسٹم دے دیں, جس طرح کراچی اور اسلام آباد میں ہے اور بڑے شہروں میں ہے. یہ تو چھوٹا شہر تھا اور اس میں پیسے بھی نہیں لگنے تھے نقوی صاحب, اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا شاندار یہ کام تھا, یہ کام تو آپ کا بلدیہ بھی آسانی سے بہت ایزی کر سکتا تھا. لیکن وہی بات ہے, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. پورا سسٹم ہی ایک تھا, اس میں بھی وعدہ کر کے ہاؤس نے, چیئرمین بلدیہ نے, لیکن اس پہ بھی بدقسمتی کے ساتھ انہوں نے نہیں ٹائم گزارا. اور اس کی سب سے بڑی مثال میں 2018 کا الیکشن آپ دیکھ لیں کہ اگر پرفارمنس چیئرمین بلدیہ شاہ سراف صاحب اور ٹیم کی اچھی ہوتی تو تاریخ میں پہلی دفعہ PMLN گجر خان سٹی سے ہاری تھی, اور سٹنگ چیئرمین سٹنگ کونسلرز کی موجودگی میں گجر خان شہر میں PMLN تیسرے نمبر پر آئی تھی, BTI پہلے پر, پیپلز پارٹی اور پھر. اور اس کی یہی وجہ تھی کیونکہ پانی اور آپ کے جو سے اسٹریٹ لائٹس اور جو سا تھا آپ کا کرائم ریٹ اتنا زیادہ تھا کہ اس پہ لوگوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا. راج صاحب آپ اچھے کھلاڑی بھی ہیں خود, اور کھیلوں کے میدان سجانے میں ہمیشہ پیش رہتے ہیں, تو پھر اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ گجر خان میں اگر دیکھیں تو اتنے بڑے ایونٹ نہیں ہوتے, اسٹیڈیم بھی موجود ہے, تو اب آپ پھر ایک کوشش کر رہے ہیں, تو لیکن اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ نہیں, گجر خان میں سمجھتا ہوں کہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی گیمز کے لحاظ سے, کیونکہ باڈی بلڈنگ کے 3 بڑے ایونٹ میں خود چیئرمین تھا باڈی بلڈنگ ایسوسیشن کا, ہم نے 3 بڑے ایونٹس کرائے جس میں کیپٹل زون تک تھا. اور اب انشاءاللہ کوشش ہے اس سلسلے میں, چودھری عظیم صاحب, جاوید کوثر صاحب اور ساجد صاحب سے بات ہوئی تھی کہ ہم مسٹر پنجاب کا ایک ہیلدی ایکٹیویٹی جو سی ہے باڈی بلڈنگ کی کراتے ہیں, جو راجہ طاہر کیانی صاحب کے معاونت سے. جی ہاں, ہمیشہ طاہر کیانی صاحب نے ہمیشہ کوئی بھی ہمارے جتنے یوتھ کے ایونٹ ہوئے ہمیشہ انہوں نے بڑھ چڑھ کر سپورٹ کیا, اور انہوں نے مجھے فری ہینڈ دیا ہوا تھا کہ جہاں بھی کوئی کام سپورٹس ریلیٹڈ ہو, جہاں پر بھی میری طرف سے جو بھی میرے لائق ڈیوٹی ہو میں پوری کروں گا. اور کرکٹ کے آپ کو پتہ ہے کہ پہلا فلڈ لائٹ جو سا ہارڈ بال کا اسٹیڈیم میں ایک بڑا ایونٹ تھا, وہ ہم نے تقریباً 2 ماہ پہلے PP8 اور PP9 کا ایک بہت بڑا میچ کرایا تھا. ہزاروں کے لحاظ سے وہاں پر کھلاڑی بھی آئے تھے. سپورٹس سیکٹر میں سمجھتا ہوں کہ گجر خان کی پرفارمنس میں خود کھلاڑی ہوں, کرکٹ کا بھی, فٹ بال ہو, باسکٹ بال ہو, رننگ کے ہمارے میراتھن وغیرہ,
اس میں ہماری پرفارمنس جو سی ہے وہ مچ بیٹر، ہماری بہتر پرفارمنس اسپورٹس ریلیٹڈ ہے، اور جس میں انشاءاللہ ہمارا جو ویژن ہے خان صاحب کا، ہماری ٹیم کا ہے کہ انشاءاللہ اس میں ہم مزید جو سی ہے نوجوانوں کے اور لیے اس کو تحصیل بھر میں بھی پھیلائیں گے. پوری تحصیل میں. ہمارا جو سا ہے ویری کلیئر جو ہمارا میسج تھا، یا جو دونوں ایم پی ایس کی طرف چودھری عظیم صاحب کی، کہ پوری تحصیل میں کوئی یہ نہ کہے کہ کسی یونین کونسل کے ساتھ یا کسی گاؤں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اسی لیے جب PP8 اور PP9 کا ہمارا میچ ہوا تھا تو اس میں ہم نے ٹرائل رکھے تھے، اور تمام یوسز کے جتنے ہمارے لوکل ہمارے الیکٹیبلز بندے ان ساروں کو کہا گیا تھا کہ آپ ہر جگہ سے اپنے کھلاڑی بھیجیں. ٹرائل کے بعد میرٹس پہ ٹیم میں جو سی سلیکٹ ہوئی تھی، اس میں کسی کو نظر انداز نہیں کیا گیا، جو سی ایون اپرچونیٹیز سب کو دی گئی تھی. راج صاحب یہ بتائیں کہ آپ بلدیاتی اپنا سیاستدان ہیں، تو جو بلدیاتی سسٹم اب نیا آ رہا ہے وہ بہتر ہے، یا جو مشرف دور میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سب سے بیسٹ تھا کہ جو عام آدمی تک اس کے جو ثمرات ہیں وہ پہنچے، تو بہتر کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں نقوی صاحب، میں بلنٹلی یہ بات کہتا ہوں کہ جب تک بیوروکریسی کو لگام نہیں ڈالا جائے گا، جب تک بیوروکریسی عوامی نمائندوں کے انڈر کام نہیں کرے گی، پاکستان کے حالات چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو ایسے ہی رہیں گے، کیونکہ ان کی اتنی مضبوط شاخیں ہیں تمام جماعتوں سے لے کر تمام طاقتور حلقوں تک کہ یہ رول کر رہے ہیں. اور اس میں سب سے اگر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو ہم تو اس ٹائم بالکل ینگ تھے، لیکن جو مشرف صاحب کا جو بلدیاتی سسٹم تھا، آل دو ہم نے ہمیشہ اسٹرگل مشرف صاحب کے اگینسٹ کی تھی، PMLNQ کے خلاف ہماری وکلا تحریک سے لے کر سیاسی جماعت تک ہم اگینسٹ تھے، لیکن جو لوکل باڈی سسٹم مشرف صاحب نے دیا تھا ضلع نظامت کا، اور یہ جو صاحب میں سمجھتا ہوں اس سے طاقتور سسٹم آج دن تک نہیں ہوا پاکستان میں. ابھی جو KP میں سسٹم خان صاحب نے دیا تھا وہ بھی بہت طاقتور سسٹم تھا. اس میں میئر کے انڈر آپ کے ٹیکسیشن، آپ کی ایجوکیشن سیکٹر، ہیلتھ سیکٹر، یہ تمام سیکٹرز جو سے تھے وہ لوکل باڈیز کے انڈر تھے. اور اس کا رزلٹ 2018 کے الیکشن میں KP میں فرسٹ ٹائم ہوا ہسٹری میں کہ وہاں پر کسی سٹنگ گورنمنٹ نے جو سا ہے دوبارہ ریپیٹ کیا، وہ اس لوکل گورنمنٹ کی وجہ سے. اگر تو ابھی تک کیونکہ یہ آنے والا ہے جو سا ہے ہمارا سسٹم جو سا ہے وہ ہو جائے گا، پنجاب اسمبلی میں پیش ہوگا تو سامنے آئے گا تو اس پہ بات کریں گے. جو سنا ہے کہ اس میں 26 محکمے جو سے ہیں وہ انڈر ہو رہے ہیں لوکل باڈیز ممبران کے. اگر تو ویسا ہی ہوا، جو کہ مجھے یقین ہے کہ خان صاحب اس کو فل پاورفل سسٹم دیں گے جس طرح UK اور آپ کے امریکہ اور پورے یورپ میں ہے، اگر تو وہ ہوا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت زیادہ پاکستان کے لیے عوام کے لیے فائدہ ہوگا. اگر اس میں کمپرومائز ہوئے اور وہی باتیں بیوروکریسی کی مانی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا اچھا سسٹم نہیں ہوگا. لیکن میں ایک پولیٹیکل ورکر کے حیثیت سے مجھے یقین ہے خان صاحب پہ کہ وہ سخت ڈیسیجن لینے کے عادی ہیں، وہ سخت ڈیسیجن لیں گے اور ایک پاورفل سسٹم. لیکن اگر ایسا دیکھیں گے تو بدقسمتی سے نظام جو بھی ہو، لیکن جب حکومتوں کی تبدیلی ہوتی ہے تو سب سے پہلا جو وار ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے اوپر ہے، اور بلدیاتی سسٹم کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی زیادتی نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی زیادتی نہیں ہوتی کہ جب پہلے کاف لیگ کا سسٹم تھا، جب ہم نے دیکھا تو PMLN کی گورنمنٹ آئی، سب سے پہلے شہباز شریف صاحب نے ان کی پاورز ختم کر کے ان کو ختم کر دیا. پھر انہوں نے اپنا سسٹم وہ بھی سپریم کورٹ نے آرڈر کیے اور انہوں نے الیکشن لوکل باڈیز کرائے تھے PMLN کے وقت میں. اس کے بعد جو سا سسٹم تھا وہ PTI کی گورنمنٹ جس ٹائم آئی انہوں نے ان کو ختم کر دیا، جس کا میں خود حصہ تھا، میں چیئرمین انکروچمنٹ تھا، ممبر تھا. اب جو سا نیکسٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ میسیج ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کہ سب سے پہلے ایک روڈ میپ لیں. پوری دنیا میں جتنے کام ہوتے ہیں وہ سارے لوکل باڈیز کے ہوتے ہیں، اور آئین کے مطابق بھی جتنے معاملات ہوتے ہیں وہ لوکل باڈیز کے اندر ہوتے ہیں. جو ممبرز پروونشنل اور نیشنل اسمبلی MPs ہوتے ہیں لیجسلیشن کے لیے ہوتے ہیں، قانون سازی کے لیے ہوتے ہیں. یہ ان کے کام نہیں ہوتے جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی لیے ہر جیتنے والے MNAs MPs کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، کیونکہ ایک الیکٹڈ آدمی 8-10 لاکھ جو سا حلقہ ہے وہ ایک آدمی کوئی بھی دنیا میں ہو، چاہے میں خود ہی ہوں، وہ نہیں سنبھال سکتا. اس کے لیے گراس روٹ لیول پہ لوکل باڈیز جو ان سے ہیں وہ نمائندگان ہوتے ہیں. ان کو ایک روڈ میپ لینا چاہیے کہ گورنمنٹ کوئی بھی ہو، ایک تو اختیارات کیا ہیں لوکل باڈیز کے،
اس کے بعد جو سا ان کا ٹینیور ہے وہ ان کو ہر صورت میں ان کے قانون سازی کر کے ان کو پورے کرنا دینا چاہیے، چاہے ہم ہوں یا نہ ہو، آگے بھی آنے والی نسلیں آئیں گی۔ اب میرے پاس ایک مینڈیٹ ہے، وہ ایک گورنمنٹ میں ہے، میں پی ٹی آئی میں کانٹیسٹ کرتا ہوں، میں الیکشن جیت جاتا ہوں، آگے گورنمنٹ لیٹ سکسپوز پی ایم ایل این کی آتی ہے، سب سے پہلے وہ لوکل باڈیز کو ختم کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو عوامی مینڈیٹ آپ کے پاس ہے اس پہ شب خون مارا گیا، چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ اکراس دا بورڈ، تمام جو گورنمنٹ آنے والی ہوتی ہے ان سب سے پہلے لوکل باڈیز کو پہلے ویک میں ختم کرتی ہیں۔ اس کے لیے میری ریکویسٹ ہوگی نمائندگان سے، اور بالخصوص میں چاہوں گا چودھری ساجد صاحب سے یا چودھری جاوید کوثر صاحب سے، اس معاملہ پر وہ اسمبلی میں اپنی سپیچ کریں کہ کوئی بھی لوکل قانون سازی ہو، کسی صورت میں بھی جو سا ہے یہ شب خون ختم کیا جائے، جو نمائندگان جن کے پاس عوامی مینڈیٹ لوکل سطح پہ ہوتا ہے ان کے اختیارات کا تعین کیا جائے۔ جیسے سینٹ ہے کہ آپ کی اسمبلیاں ختم بھی ہو جائے تو سینٹ اپنی جگہ برقرار ٹائم پورا کرتا ہے، بالکل اسی طرح وہ بھی ایک آپ کے پاس مینڈیٹ ہے، یہ بھی آپ کے پاس مینڈیٹ ہے۔ منیز ایم پی ایس بھی آپ کے سامنے پوری مدت کر رہے ہیں، تقریباً 3-4 ٹینیور ہو گیا، ٹائم پورا 5 سال ہو رہا ہے، جو کہ بہت خوش آئند ہے اور ہونا چاہیے اس طرح۔ اسی طرح آپ کو لوکل باڈیز کے لیے بھی پورے پاکستان میں کرائٹیریا سیٹل کرنا پڑے گا، ایک ان کے اختیارات، چاہے اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ، ان کے اختیارات کون سے ہیں جو ہر صورت میں ان کو ملنے چاہیے، اور ان کا جو ٹائم ہے وہ ان کو ہر صورت میں پورا کرنا دینا چاہیے، تاکہ جو عوام نے جو سا مینڈیٹ دیا جائے اس کی رسپیکٹ کی جائے، نہ کہ ان کو ڈیلیوٹ کیا جائے۔ آخری بات کرنا چاہوں گا، چودھری عظیم صاحب کے بہت قریب ہیں آپ، دونوں ایم پی اے جاوید کوثر صاحب اور چودھری ساجد صاحب بھی آپ کے بڑے، ان کے بھی آپ قریب ہیں۔ اکثر آپ گورنمنٹ کی کچھ پالیسیوں پر تنقید بھی کرتے ہیں، قیادت ناراض بھی ہوتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ان سے ایم این ایز ایم پی اے، جینون بات یہ ہے کہ میں بلنٹلی جو سی ہے جو کمزوریاں ہیں، اور پوری دنیا میں ہمارے لوگوں میں یہ رواج نہیں ہے کہ آپ میں وقت کی ہر صورت میں تعریف کریں، اسی وجہ سے سسٹم خراب ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ایم این ایز اور ایم پی اے جو جیتنے کے بعد الیکشن ہوتا ہے وہ ہار جاتے ہیں، کیونکہ ان کے جو رائٹ لیفٹ جو ان سے نمائندگان ہوتے ہیں یہی پالیسی میکنگ ہوتے ہیں، یہی لوگوں کی رائے آپ تک پہنچانے کے بہترین ذریعہ ہوتے ہیں۔ میں اپنے حلقے کا نمائندہ تھا، میں سب سے زیادہ پسند کرتا تھا کہ جو سب سے ویک پوائنٹ مجھے بتا سکے، اور میں ہمیشہ خوش ہوتا تھا کہ کوئی بندہ کہ آپ نے یہ فالٹ کیا ہے جی، آپ فلاں یہ نہیں صحیح کر سکے۔ میں سمجھتا تھا یہ آئینہ ہے جو مجھے روڈ میپ دے رہا ہے آگے کی سیاست کا۔ ہمارے پاس خوش قسمتی کے ساتھ ایم پی ایز ایم این ایز ایسے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ مثبت بات بھی کی ہے، جہاں پر کوئی کمی کوتاہی ہوئی، کیونکہ ایک انسان، زندہ انسان سے نقوی صاحب کمی کوتاہی ہوتی ہے، چاہے وہ تعلیم کے سیکٹر میں ہو، وکلاء ہو، صحافی برادری ہو یا سیاستدان ہو، تو اس کمی کوتاہی کو دور کرنے کے لیے ہم نے جب بھی بات کی ہے، ہماری پارٹی نے ہمیشہ ریویو کیا، چودھری عظیم صاحب نے ریویو کیا پالیسی سے، چودھری جاوید کوثر ساجد صاحب نے ریویو کیا، اور ہم نے اسی کام کو جو برابر نہیں عوام میں ہمارا اچھا میسیج آ رہا تھا، ہم نے اس کے لیے بہترین طریقے سے اس کو آگے مطلب اس کو سیٹنگ کی، اس کو بہتر طریقے سے آگے ہم نے عوام میں لے کر آئے، اور ہمیشہ ہمیں اس میں فائدہ ہوا۔ فی الحال کوئی ناراضگی کی بات نظر نہیں آئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ پارٹی کو پتہ ہے کہ ہم وہی بات کریں گے جو ان سی پارٹی کے بہتر نہیں۔ اگر آپ اپنے لیڈروں کی بہتری کے لیے اور مخلص ہو کے کو بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں یہ عام طور پر چاپلوسی اور یہ چیزیں عام پائی جاتی ہیں، اور وہ آپ ان سے آزاد ہیں سر، تو اس لیے شاید میں نے کوشش کی کہ آپ سے وہ پوچھا جائے۔ نہیں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہمارا ایک بدقسمتی کے ساتھ ہمارا ایک کرائٹیریا بن چکا ہے کہ جتنی زیادہ خوشنودی کریں گے، جتنا زیادہ آپ ایم این ایز ایم پی ایز کے غلط صحیح کو جتنا زیادہ آپ اس کی کہیں گے، واہ واہ کریں گے، اتنا زیادہ آپ قریب ہوتے جائیں گے، اور یہ ہوتا ہے، یہ انسانی فطرت، انسانی نفسیات، انسان جب نفسیات پڑھے نا تو اس میں یہ اس کا ایک پوائنٹ ہے کہ یہ خوشنودی ایسی چیز ہے کہ جون سی ہر انسان کی کمزوری ہے، لیکن ایک لگاتار جب آپ سب اچھے کی رپورٹ دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کچھ اچھا نہیں رہا، تو اس کے لیے جون سا ہے، میں سمجھتا ہوں میں تمام پارٹیز کے یہ جو رائٹ لیفٹ میں ہے اور تمام سیاستدانوں کو بھی میرا میسیج ہے کہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے جو ہر وقت آپ کو اچھے کی رپورٹ دیتے ہیں۔ آپ انسان ہیں، ہر کام ہر وقت آپ اچھا نہیں کر سکتے ہیں، آپ کہیں نہ کہیں آپ سے غلطی ہوتی ہوگی، اور بہترین دوست وہی ہوتا ہے،
بہترین رشتہ وہی ہوتا ہے جو آپ کو سچ دکھا سکے. اور اپنے ایم پی ایس کے لیے میں ضرور کہوں گا، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کروں گا، میں سیاسی یا مجھے کوئی ذاتی مفاد آج دن تک میں پی ٹی آئی میں آؤں یا آپ کے ایک اور ریکارڈ کے لیے چودھری عظیم صاحب دونوں ایم پی اے صاحب سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، آپ ان سے پتہ کر سکتے ہیں کہ میں نے آج دن تک 1 روپے کا فنڈ بھی اپنے علاقے یا کسی کام کے لیے نہیں لیا ہے. پہلی بات. دوسری بات، میرے کوئی پسندیدہ بیوروکریسی انتظامیہ یا میرا کوئی بندہ پسندیدہ نے جو ایمانداری کے ساتھ اچھا علاقے کا کام کرتا ہے، میں ہمیشہ اس کی تعریف بھی کرتا ہوں، اس کی پیٹھ پیچھے بھی اس کی جون سی اچھی بات کرتا ہوں. جو کرپشن کرتا ہے، جو گجر خان کی بہتری کے لیے، گجر خان کی عوام کی بہتری کے لیے نہیں ہے، میرا ہمیشہ یہی اصول ہے، یہی فیصلہ، اور میں چاہتا ہوں یہی سیاستدانوں میں ہو کہ آپ کو آپ کے لوگ عزیز ہونے چاہیے. انتظامیہ کسی کی نہیں ہوتی یار، آپ میں وقت کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی مجبوریاں ہیں، آپ ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ چلیں. تو اس کے لیے میں آپ کو جینون یہ بات بتاتا ہوں کہ جتنا درد دونوں ایم پی اے چودھری عظیم صاحب ہارنے کے باوجود آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی اجلاس مس نہیں کرتے ہیں. ہمیشہ آپ نے دیکھا ٹراما سینٹر کے لیے ابھی 20-25 کروڑ روپیہ لے آئے ہیں چودھری جاوید کوثر صاحب. گرلز کالج منظور ہو گیا، 30 سے 35 اپ گریڈ ہوئے ہیں اسکول یہاں پر. اس کے بعد اسپیشل بچوں کے لیے آپ کے سامنے ہے. ابھی یہ 30-40 سال کے روڈ کھنڈر کا منظر پیش کر رہے تھے. آپ کے حلقے میں بھی کافی بہت بڑے جلسے جون سے ہیں چودھری جاوید ساجد صاحب نے بھی تو بہترین کام کر رہے ہیں، پیورلی ایمانداری کے ساتھ، آنیسٹ طریقے سے. دونوں ایم پی اے ایم این ایز ہمارے جن کے لیے ہم بھی الگ دے سکتے ہیں کہ انہوں نے 1 روپے کی کرپشن نہیں کی، بہترین ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ جو شخص اچھی نیت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ اپنے اللہ کو راضی اور اپنے لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دیتا ہے. انشاءاللہ ہمیں بھی کامیابی اور انشاءاللہ آگے بھی کامیابی ہوگی. آپ نوجوانوں کے پسندیدہ رہنما، کیا پیغام دیں گے نوجوانوں کو؟ نوجوانوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے، اپنے بھائیوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ کردار کے ساتھ چلیں، کریکٹر کے ساتھ چلیں. کوئی بھی پولیٹیکل ایفیلیشن پارٹی کی ضرور ہو، لیکن کسی بد کردار آدمی کو، کسی کمزور آدمی کو جو آپ کے حقوق کے لیے نہیں لڑ سکتا پارٹی کے نام پہ، ایسے لوگوں کو مت پروموٹ کریں. جو لوگ آپ کی علاقے کے لیے، آپ کی تحصیل کے لیے اور ملک پاکستان کے لیے جو اچھے ثابت نہ ہو، جن کی وجہ سے سوسائٹی میں اچھائی پیدا نہ ہو بلکہ وہ آپ کی بدنامی کا سبب بنے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے کریکٹر کو آگے لے کر جائیں کردار کے ساتھ، اور اپنے مسائل کے لیے، اپنے علاقے کے مسائل حل کرنے کے لیے، چاہے سیاست میں ہیں یا نہیں ہیں، آپ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد انسانیت کی خدمت ہے، وہ مقصد اپنے ملک، اپنے علاقوں کی بہتری ہے. اس کے لیے ایک چھوٹا سا حصہ بھی اگر ڈال سکتے ہیں تو وہ ضرور ڈالیں، جس سے آپ کا ملک بہتر ہو سکے. اور جب اللہ کے حضور پیش بھی ہو تو کم از کم کریکٹر آپ کا ایسا ہو کہ آپ کو سیٹسفیکشن ہونی چاہیے کہ آپ نے کچھ کر کے آئے ہیں. بہت شکریہ سہیل صاحب.